السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم چلے گئے ہیں نا فضا میں. آج جلدی پہنچ گئے ہیں ماشاء اللہ. 5 منٹ سے پہلے ہی. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورہ النساء کی یہ پہلی آیت ہے جس کے تعلق میں کچھ باتیں میں نے کل کی تھیں اور بعض باتوں کے متعلق مزید تحقیق کے بعد آج اس کا محاصر پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا. ایک چیز تو یہ ہے تساءلون سے متعلق میں نے کہا تھا کہ مسلمہ اور مروجہ ترجمہ جو باب کے عین مطابق ہے کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یہ ترجمہ تو درست ہے، لیکن مجھے خیال جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے تساءلون میں یہ معنی بھی ہوں کہ کثرت سے یا بہت زیادہ سوال کرتے ہو. تو جو لغوی تحقیق کی ہے اس میں یہ معنی نہیں بنتے کیونکہ یہ باب تفاعل سے ہے اور اصل میں تتساءلون تھا اور عربی زبان میں یہ ایک مروجہ دستور ہے کہ بسا اوقات تتساءلون میں پہلی تے اڑ جاتی ہے اور تساءلون ادائیگی کی سہولت کی خاطر پڑھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب صرف ایک دوسرے سے اور آپس میں سوال کرنا ہے. تو ترجمہ پھر وہی ہوگا تساءلون بہ والارحام، یعنی یہی ترجمہ پہلے بھی کیا گیا ہے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے سوا دوسرے ترجمے کی عربی لغت اجازت نہیں دیتی کہ تم جس خدا کے نام پر اس کے حوالے سے اس کا تعلق یاد کرا کر کثرت سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور یاد رکھنا ارحام کو ایک بہت اہمیت حاصل ہے اس معاملے میں. ارحام کو جو اہمیت حاصل ہے وہ میں نے بتا دی ہے پہلے ہی. ارحام کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ ارحام کے ذریعے آپس کے تعلقات، دنیا میں رشتوں کے تعلقات قائم ہوتے ہیں اور ماں کی وساطت کے بغیر ناممکن ہے کیونکہ باپ پیدا نہیں کر سکتا اکیلا. ماں اکیلے پیدا کر سکتی ہے کیونکہ پہلے کرتی رہی اور خاوند کے ساتھ مل کر، زوج کے ساتھ مل کر جو پیدا کرتی ہے تو عام معلوم رواج ہے. تو اس پہلو سے اب ناممکن ہے کہ ماں کے رشتے کے بغیر تمہارے خاندانی اور خونی روابط قائم ہو سکیں. اور جتنا اہم یہ معاملہ بنی آدم کے آپس کے تعلقات میں اہمیت رکھتا ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے سے اگر تم نے تعلق باندھنا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. وہ لوگ جو قطع رحمی کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمانیت سے بھی کاٹے جاتے ہیں. یہ ہے مضمون تساءلون بہ والارحام کا. دوسری بات جو میں نے کہی تھی وہ ایک بحث چل پڑی تھی ٹیموتھی کے اوپر. میں نے پرائیویٹ اسٹڈی صاحب نے جب مجھے کہا یہ تھسمس یا کچھ قسم کی چیز تھی کوئی، یہ نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، میں نے کہا مجھے تو کوئی کتاب یاد نہیں اس نام کی. وہ بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا وہ اردو تلفظ تھا اس کا، اصل نام ٹیموتھی ہے. لیکن افسوس کہ ایک چٹ بھیجنے والے نے وہاں ایک غلط معلومات دے کر
تو یہ مجھے کہنے پر مجبور کر دیا کہ ٹیموتھی دراصل ہے ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو نوٹ بھیجنے والے ہیں جب تک ان کو کامل یقین نہ ہو، حوالہ سامنے ہو، ایک دم جلدی سے اٹھ کے چٹ بھیج دیتے ہیں، اور اس وقت میرے پاس تحقیق کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ اعتماد کرتے ہوئے کہ جس نے چٹ بھیجی ہے اس نے کچھ دیکھ کر بھیجی ہوگی، اس کو میں بعض دفعہ شامل کر لیتا ہوں۔ تو آئندہ سے سختی سے بند کریں اس بات کو۔ امام صاحب پہلے چیک کر لیا کریں کوئی چٹ آئے، اور مجھے دینے سے پہلے یقینی ہو جائے تو پھر آگے بات پہنچائیں۔ تو ٹیموتھی تو بہرحال ایک معروف یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کا وہ حصہ ہے جس میں خطوط کے ذریعے عیسائیت کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں پطرس کے خطوط بھی ہیں، اس میں پال کے خطوط بھی ہیں، اور ٹیموتھی میں قطعیت کے ساتھ وہ حوالہ موجود ہے۔ کہاں ہے جی وصل حوالہ؟ دوبارہ پڑھ کے یاد دہانی کرا دیں۔ پیچھے رہ گیا؟ اس میں نکالیں، یہ ہے۔ میں آپ کو بتانے یاد دلانے کے لیے کہ کل کون سی بحث چل رہی تھی، میں نے کہا تھا یہ ایک حوالہ پریٹ شیٹی صاحب سے میں نے کہا تھا مجھے ایک حوالہ بائبل سے دے دیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، ایک نیو ٹیسٹمنٹ سے۔ جو حوالہ ان کو بتایا کہ اس مضمون کا حوالہ یقیناً موجود ہے، آپ ریسرچ گروپ کو کہیں کسی کتاب سے نکال دیں۔ وہ جب انہوں نے نکالا تو اس کو یہ تیموتھیوس پڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے ساری مشکل پیش آئی۔ مگر اصل کتاب ٹیموتھی نام سے انگریزی میں، یعنی اس کے باب 2 آیت 12 تا 15 میں لکھا ہے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سے کھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد حوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی۔ یہ بھی اس میں دونوں باتیں آ گئی ہیں۔ موروثی گناہ کا ذکر بھی اسی حوالے میں موجود ہے۔ اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی۔ اب اولاد ہونے سے نجات کیسے پائے گی؟ یہ ان کی جو کامنٹریز ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ درد سے بچہ جننا اس کی سزا ہے۔ بس جو درد سے بچہ جنے گی اس کو بائبل کے بعض نیو ٹیسٹمنٹ میں محض سزا کے طور پر پیش نہیں کیا گیا بلکہ اس کے کفارے کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس عورت جب درد سے بچہ جنے گی تو وہ پاک ہو جائے گی۔ یہ الجھنیں بہت سی ہیں جو نیو ٹیسٹمنٹ میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ اور اس ضمن میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات قطعیت سے میں آپ کے اوپر کھول دینا چاہتا ہوں کہ یہ خیال کہ گویا پرانی یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ نے موروثی گناہ کا تصور پیش کیا تھا، یہ درست نہیں ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ نے یہ تو کہا کہ حوا نے پہل کی، اور یہ بھی کہا کہ اس کی سزا مقرر ہو گئی، لیکن وضاحت کے ساتھ کہ آدم ضرور گناہگار پیدا ہوگا۔ اس کے برعکس اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بہت سے حوالے موجود ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ باپ نے یا دادا نے کھٹے انگور کھائے تھے تو اس سے ہمارے دانت کھٹے ہو گئے۔ تو حقیقت میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی حقیقی تعلیم ہرگز یہ نہیں ہے۔ وہاں جو غلطی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ حوا کو پہلا گناہگار بنا کر اور آدم کو پہلی پیدائش بنا کر بہت سے حقائق کو الجھا دیا گیا ہے۔ یہ جو جوش و خروش ہے موروثی گناہ کا، یہ سینٹ پال میں ملتا ہے، اور پولین جو فلاسفرز ہیں سوچنے والے، انہوں نے رفتہ رفتہ اس پر اتنا شور ڈالا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیت کا جزو لا ينفک بن گیا، ایسا جز جو الگ نہیں ہو سکتا۔ تبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو بحثیں عیسائیوں سے ہوئی ہیں ان میں موروثی گناہ نے ایک بہت اہمیت اختیار کی، اور اس عیسائیت کی عمارت اس تصور پر قائم کی گئی کہ اگر انسان گناہ سے نجات پا سکتا تو پھر کسی نجات دہندہ کی ضرورت نہیں تھی،
جو آ کر اپنا خون بہاتا۔ انسان گناہ سے نجات پا ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ پیدائشی طور پر گناہ گار ہے۔ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا، اس کے ماں نے گناہ کیا، یعنی حوا نے، پھر آدم سے کروایا، اور اس کے بعد سے مسلسل یہ گناہ اس کے خون میں چلا آ رہا ہے۔ بائبل میں یہاں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے زیور اور یہ قربانیاں، مالی قربانیاں تمہارا گناہ صاف کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے اس برے کی ضرورت تھی جو بے داغ ہو، اور اسی کا خون ہے جو تمہارے گناہ صاف کر سکتا ہے۔ بس اس پہلو سے یہ بحث اہمیت رکھتی ہے کہ حقیقت میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کی طرف نیو ٹیسٹامنٹ کے بعض لکھنے والوں نے ایک ایسی بات منسوب کی ہے جس کو بائبل خود جھٹلا رہی ہے اور اس کی تکذیب کرتی ہے۔ لیکن جب ایک واقعہ کے معنی نکالے جائیں تو پھر کئی قسم کے مواقع، امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مگر عیسائیت نے جو بعد میں بگڑی ہوئی شکل اختیار کی ہے، اس میں یہ عقیدہ بہت گہرائی سے سرایت کر چکا ہے۔ حضرت مسیح کے متعلق مجھے یاد نہیں کہ کبھی آپ نے پیدائشی گناہ کا ذکر کیا ہو۔ کیوں نہیں امام صاحب، آپ کے علم میں ہے کہیں؟ حضرت مسیح کے جو بھی ہم نے نیو ٹیسٹمنٹ میں حضرت مسیح کے حوالے پڑھے ہیں، جہاں تک میرے یاد ہے ایک اشارتاً بھی حضرت مسیح نے کسی موروثی گناہ کا ذکر نہیں کیا، نہ تثلیث کا ذکر کیا ہے۔ بس عیسائیت کی بحث میں جب اس قسم کے خیالات داخل ہوتے ہیں تو دراصل بگڑے ہوئے عیسائی عقیدے کے خیالات ہیں، اور ٹھوس اصل کتابوں میں ان کے حوالے تلاش کرنا عبث ہے۔ چنانچہ میں نے جو ٹیم لگائی تھی انہوں نے یہی نتیجہ نکالا ہے، کہتے ہیں کہ اصل بائبل جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے اس میں بھی اور پرانے ٹیسٹامنٹ میں بھی وہ حوالے کہیں نہیں ملے جو عیسائیت کا مفہوم اب سمجھا جاتا ہے۔ وہ قطعی حوالے نہیں ملے جن سے ہم کہہ سکیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی عقیدہ تھا کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے۔ یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم جو زور دے رہے ہیں کہ عیسائیت کا یہ عقیدہ ہے اور بعض حوالے ان کے پیش کرتے ہیں، تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ واقعتاً اولڈ ٹیسٹامنٹ کی یہی تعلیم تھی، یا نعوذ باللہ حضرت مسیح کی بھی یہی تعلیم تھی۔ کوئی خدا کا سچا نبی ایسی لغو تعلیم نہیں دے سکتا کہ ہر شخص پیدائشی گناہ گار ہے۔ حضرت مسیح نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہر شخص اپنی صلیب آپ اٹھائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے گناہوں کا بار خود اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہی تعلیم ہے دراصل جو قرآن کی ہے، اور اسی کو اپنے رنگ میں حضرت مسیح نے بیان کیا تھا۔ تو اس وضاحت کے بعد اب پھر ہم اس آیت کریمہ کی طرف واپس آتے ہیں جس پر درس شروع ہوا تھا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ اب نفس واحدہ پر زور جو ہے یہ کیوں ہے، اس کے متعلق میں پھر دوبارہ گفتگو کروں گا، مگر اس سے پہلے اب میں مفسرین کی باتیں بتاتا ہوں آپ کو، اور وہ کیا کیا اس بارے میں کن کن خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ بہرحال موروثی گناہ کو تو قرآن کریم اس طرح کاٹ کے پھینکتا ہے اور ہر شخص کو خود اپنا ذمہ دار قرار دیتا ہے، اس کی پیدائش کو پاک قرار دیتا ہے۔ ہر شخص فطرت پر پیدا ہوا ہے، اور خود حضرت مسیح نے بھی یہی فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ یہ الفاظ یہ نہیں مگر مضمون یہی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینۃ کل امرئ بما کسب رہین۔ اب میں آپ کو نفس کے بعد جو میں نے مضمون لغت کے حوالے سے چنا تھا، خلق کی بحث ہو چکی ہے۔ اچھا،
خلق کی ہو چکی ہے، اب زوج کی ہے، ٹھیک ہے۔ زوج جانداروں میں سے کسی جوڑے کا فرد نر ہو یا مادہ زوج کہلائے گا۔ ثمانیت ازواج، 8 زوج یعنی 8 فرد نر و مادہ ملا کر 4 جوڑے ہیں جن کو اردو میں ہم جوڑے کہتے ہیں۔ ان 4 میں سے ثمانیت ازواج سے مراد ہے 4 جوڑوں کے 8 افراد۔ قرین ساتھی یا دوست کو کہتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ کریم، قرآن کریم میں جو ہے زوجن کریم، یہاں بھی اس لحاظ سے ہر جوڑے کا فرد سب اس میں شامل ہو جائے گا۔ 2 زوج یعنی 1 نر اور 1 مادہ، جیسا کہ فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، تو زوج سے مراد مرد اور عورت، الگ الگ زوج، اور زوجین سے مراد مرد اور عورت کا جوڑا۔ اور ہم جو کہتے ہیں ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، وہ خالی زوج لفظ سے نہیں آتا بلکہ زوجین سے یہ مضمون نکلتا ہے، جیسا کہ فرمایا من کل شین خلقنا زوجین، ہم نے ہر چیز میں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، ایک ہی قسم کی 2 افراد نر اور مادہ ہر چیز سے پیدا کیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ صرف زندگی پر حاوی نہیں بلکہ مردہ چیزوں پر بھی حاوی ہے۔ جتنی بھی کریشن ہے اس میں جوڑے ملتے ہیں، یہاں تک کہ سب اٹامک پارٹیکلز میں بھی جوڑے ملتے ہیں، کوئی چیز بھی ابھی تک جوڑے کے بغیر دریافت نہیں ہو سکی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن بہت گہری صداقتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ پھر فرماتا ہے فِيهَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے ہوں گے، یعنی زوجان میں نے صرف ایک قسم کا پھل اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے مقابل کا یا ملتا جلتا پھل اس کے علاوہ موجود ہوگا۔ اس بحث کی کافی ہو گئی، مزید ضرورت نہیں میرے خیال میں، حوالے تو کثرت سے ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفوس زوجت اکٹھے کیے جائیں گے، ہم کہتے ہیں زوجت، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نفوس جو ایک جنس سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی اپنی جنس میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہاں 2 کے معنی نہیں ہیں، زوجہ کا مطلب ہے ہم جنسوں کے ساتھ ہم جنس اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور آج کل کے زمانے کے جو چڑیا گھر ہیں ان کی پیشگوئی بھی اسی آیت میں موجود ہے کہ کوئی شیروں کا گھر ہے، کوئی طوطوں کا گھر ہے، کوئی چڑیوں کا گھر ہے۔ چڑیا گھر میں ہر سب قسم کے گھر ہیں اور ایک ہی جنس کے مختلف جانور ان میں اکٹھے ملتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے سوا کسی کتاب میں یہ پیشگوئی آپ کو دکھائی نہیں دے گی کہ آئندہ زمانے میں جانوروں کو ان کی قسموں اور ان کی جنسوں کے مطابق اکٹھا کیا جائے گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، ہم انہیں حور عین، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی گورے رنگ کی حوریں عطا کریں گے۔ زوجناہم بحور عین، یہاں زوج کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان کے ہم جنس اور ہم شکل ہوں گے۔
یعنی صرف جو جوڑا ہے وہ ایک ہی جنس سے بنایا جاتا ہے، جیسا کہ زوج کے اندر یہ مفہوم شامل ہوتا ہے، الگ الگ جنسوں کے جوڑے نہیں بنا کرتے۔ تو حورن عین کے ساتھ زوج کرنا دو باتیں ایسی رکھتا ہے جو آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اول یہ کہ حور مؤنث کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ مذکر اور مؤنث دونوں معنی حور میں ہیں۔ یہ خیال کہ صرف مردوں کو حوریں ملیں گی اور عورتیں بیچاری محروم رہ جائیں گی، سورہ نساء کے حوالے سے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ درست نہیں۔ حضرت امام راغب لکھتے ہیں، اور ہم ان کو گورے گورے بڑی بڑی آنکھ والے مرد اور گوری گوری بڑی بڑی آنکھ والی بیویوں کا ہم نشین بنائیں گے، یعنی دونوں کے لیے حور ہیں، کسی ایک کے لیے نہیں ہیں۔ اور دراصل زوجنا بتا رہا ہے کہ وہ ان جیسے ہی ہوں گے۔ اس وقت جو تخلیق نو ہوگی اس میں تخلیقی فرق نہیں ہوگا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جنسی فرق بھی کوئی نہیں ہوگا، یعنی عورتیں اور مرد دو الگ الگ جنسیں نہیں رکھیں گی یا رکھیں گے۔ اس لیے جو جنت میں حوالے ملتے ہیں بظاہر مردوں کے حوالے ملتے ہیں، لیکن لفظ حور مثلاً بتا رہا ہے کہیں کہیں کہ یہاں صرف مرد پیش نظر نہیں، عورتیں بھی پیش نظر ہیں۔ لیکن یہ ایک تفصیلی الگ مضمون ہے۔ میرے نزدیک تو جنت میں جہاں تک میں نے مطالعہ کی ہے جنسی فرق نہیں ہوں گے، اور یہ ہمارے یہاں کے تصورات ہیں، لیکن جو بھی فرق کچھ نہ کچھ ایسے ضرور ہوں گے جس سے ہم نشینی کے لطف ہوں گے۔ وہ کیا ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، مگر خامند کو بیوی سے جو تعلق ہے وہ ہرگز جنسی تعلق نہیں ہوگا۔ مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے تعلق ہے ایک، لیکن ان کی نئی شکل ایسی ہوگی کہ وہ ایک ہی جنس کے مختلف افراد تو دکھائی دیں گے، مگر مرد اور عورت اور نر اور مادہ کی تقسیم کے لحاظ سے جنسی فرق نہیں ہوگا، اور وہ جوڑے بنائے جائیں گے اپنے مزاجوں کے مطابق اور اپنی کیفیات کے مطابق۔ یہ مضمون بہت ہی گہرا ہے اور اہم ہے، لیکن اس کے متعلق اس وقت موقع نہیں، آئندہ انشاءاللہ کسی وقت میں یہ بات کھولوں گا کہ فی الحقیقت جس کو ہم لذت کہتے ہیں دنیا میں لذت، اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں لذت عطا ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد یہی چیزیں دہرائی نہ جانے کے باوجود جو ہمیں یہاں ملتی ہیں پھر لذت کیسے مل سکتی ہے۔ وہ قرآن کریم کے حوالے سے اور انسانی فطرت کے حوالے سے ایک وسیع مضمون ہے جو بیان ہونے والا ہے، لیکن اس موقع پر میں صرف اشاراتاً ذکر کر کے اب اس کو چھوڑتا ہوں۔ جنس، زوج، اور آگے ہے ارحام۔ الرحم رحم المرأة وامرأة رحوم تشتكي رحمها ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة۔ عورت کا رحم مراد ہے ارحام میں، وہ عورت جسے رحم کی تکلیف ہو اسے رحوم کہا جاتا ہے۔ قرابت داروں کے لیے رحم کا لفظ مستعار لیا گیا ہے، بسبب اس کے کہ وہ سب ایک ہی رحم سے پیدا ہوئے۔ یہ رحم کی بحثیں ہیں ساری، اور رحوم پر بہت زور ڈالا گیا ہے لغت میں۔ یہ ہمارے نقطہ نگاہ سے بے تعلق بحثیں ہیں، کیونکہ رحوم بیمار رحم والی عورت کو کہتے ہیں، اور اونٹنیوں کا بھی ذکر ہے، وہ بھی اگر رحم کی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں تو وہ رحومی کہلائیں گی۔ غرض کہ
لوگوں نے ایسی بحثیں اٹھائی ہیں جن کا اس آیت کی تفسیر سے کوئی ایسا گہرا قطعی تعلق نہیں ہے جسے زیادہ وضاحت سے بیان کرنا ضروری ہو۔ رقب لفظ آخری جو اس میں استعمال ہوا ہے اہم لفظ، ان اللہ کان علیکم رقیبا، تو لفظ رقیب کی بحث میں آتا ہے۔ رقبہ کا مطلب ہے پابندی کرنا، کسی کا لحاظ کرنا، جیسا کہ فرمایا لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، وہ تمہارے اندر کسی عہد ذمہ داری وغیرہ کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ رقیب دیکھنے والے کو، خیال رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ رقبہ گردن کو کہتے ہیں۔ فضرب الرقاب، جیسا کہ فرمایا ان کی گردنوں کو مارو۔ گردن کا مجازن انسان، فک و رقبہ گردنوں کو آزاد کرنا، یعنی انسانوں اور غلاموں کو آزاد کرنا۔ ارتقبہ کہتے ہیں غور سے کسی چیز کو دیکھنے کو۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول، ایک شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ آئے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، تلواریں لٹکائے ہوئے، اکثر ان میں مزر قبیلے سے تھے۔ مزر ہے یا مزر ہے؟ میم کی پیش سے، ہاں، مزر قبیلے سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا ان کی محتاجی دیکھ کر۔ پہلے اندر گئے، پھر نکلے، پھر بلال کو حکم دیا اذان دینے کا، انہوں نے اذان دی، نماز تیار ہوئی، پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر خطبہ پڑھا اور فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں مفسرین کہ اس حدیث سے لگتا ہے کہ آیت اسی وقت نازل ہوئی تھی اور اس وجہ سے نازل ہوئی تھی، لیکن یہ آیت تو بہت ہی وسیع معنی پر مشتمل ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، پہلی صورت سے بلکہ مسلسل پہلی صورتوں سے تدریجی تعلق رکھتی ہے اور انسان کی گہری تاریخ سے، پیدائش کی تاریخ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ صرف چند غریبوں کو دیکھ کر یہ ایک موقع پیدا ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی، یہ درست نہیں ہے۔ ایسی احادیث کا صرف اتنا مطلب سمجھنا چاہیے کہ آیات جو مختلف وقتوں میں نازل ہوئی ہیں، یہ بھی فصاحت و بلاغت کا ایک کمال ہے قرآن کریم کا کہ عین اس وقت کوئی ملتی جلتی بات ایسی ظہور میں آتی تھی کہ جو آیت کے مضمون سے تعلق رکھنے والی ہوتی تھی۔ یہاں تک درست ہے، اس سے آگے بالکل غلط ہے کہ اسی واقعہ سے اس کا تعلق ہے، وہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ آیت نازل نہ ہوتی، یا اس واقعہ میں جتنی باتیں موجود ہیں انہی پر آیت کا اطلاق ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں۔ آیات قرآنی کا آپس میں ایک تعلق ہے جو آزاد تعلق ہے اور دائمی تعلق ہے، اس کا کسی واقعہ کے ہونے یا نہ ہونے سے ہرگز کوئی رشتہ باندھنا ضروری نہیں۔ اتفاقاً کوئی واقعہ اس راہ میں آ جائے اور اس پر اطلاق ہو جائے تو یہ درست ہے، لیکن وجہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے شان نزول کہنا سوائے چند استثنائی باتوں کے وہ الگ ہیں، یہ درست نہیں، مگر اکثر مفسرین نے احادیث کے حوالے سے یا بعض دور کی روایت کے حوالے سے جہاں تک ان کا بس چلا ہے آیات کو شان نزول کے لحاظ سے باندھ دیا ہے۔ حضرت امام راضی
اس کے آغاز کے متعلق یہ ذکر فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ یہ جو آغاز ہے یہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء کے بعد سورہ حج میں ملتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان معلوم ہوتا ہے کوئی تعلق ہے، کیونکہ ایک ہی انداز سے دونوں صورتوں کو شروع کیا گیا ہے۔ سورہ نساء قرآن کی نصف اول کی چوتھی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کے حکم کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ مبدأ آغاز خلق، یہ ہے وجہ تقوی کی، تقوی اختیار کرنے کی حکمت۔ سورہ حج میں امر کو تقوی کے ساتھ باندھتے ہوئے فرمایا اس طرح کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس سے معاد یعنی انجام کے عرفان کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ یہ جو عبارت ہے کچھ مشکل ہے، لیکن اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت امام راضی کے نزدیک ان دو صورتوں میں جو جوڑ ہے وہ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے، جس میں یا ایھا الناس کر کے مخاطب فرمایا گیا اور تقوی کی تعلیم دی گئی۔ سورہ نساء میں جو پہلے آئی ہے، تقوی کو ایک آغاز سے باندھا گیا ہے، اور سورہ حج میں معاد سے انجام سے باندھا گیا ہے، یعنی تمہارا انجام آغاز ایک ہے، تقوی اختیار کرو، تمہارا انجام ایک ہوگا، واپس خدا کی طرف لوٹ کے جاؤ گے اکٹھے، اس لیے تقوی اختیار کرو۔ یہ مضمون انہوں نے نکالا ہے اس سے۔ اب رہا آدم کے متعلق، میں اپنے خیالات کا اظہار قرآن کریم اور سائنس کے حوالے سے کل کر چکا ہوں، لیکن جو مفسرین ہیں ان کی راہ میں سب سے بڑی مشکل بائبل کے بیان نے کھڑی کر دی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آدم بہرحال پہلے ہوا تھا، حوا بعد میں ہوئی تھی۔ اس بنا پر وہ بڑے مخمصے میں پھنس گئے ہیں، اور آدم کی عمر مقرر کرنا، اس کی تاریخ، اور پہلا آدم کون تھا، کیسے پیدا ہوا تھا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پہلا آدم واقعتاً مٹی کا مادھو بنا کر گھڑا گیا تھا، جس طرح وہ لوگ مٹی کے بت بنا لیتے ہیں، تو خدا نے بھی اسی طرح اس کی آنکھ پلک ٹھیک کی، اور جب وہ اچھا سا بت خوبصورت سا بن گیا پھر زندہ کرنے کے لیے پھونک ماری۔ یہ جو تخلیق کا تصور ہے، اس کا خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت وہی ہے جو کل میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ آغاز ہوا ہے مٹی سے، لیکن بے شمار مراحل اور پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے، اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو کئی گھنٹے لگیں گے، مگر جو اب میری کتاب شائع ہونے والی ہے اس میں ایک چیپٹر میں نے، اور کافی بڑا ایسا باب ہے جو آغاز افرینش، زندگی کے آغاز اور اس کی ارتقائی منازل سے گزرنے کے اوپر قرآن اور سائنس کے حوالے سے وقف کیا ہوا ہے۔ وہ جب شائع ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو ان مضامین کی زیادہ بہتر سمجھ آئے گی، مگر یہ بات یاد رکھیں اچھی طرح کہ قرآن کریم نے ہرگز کہیں وہ تصور پیش نہیں کیا جو بعض بائبل کے ماننے والے بائبل سے سمجھتے ہیں، کہ پہلے آدم کو مٹی سے بنا کر تیار کر دیا، پھر اس پہ پھونک ماری، پھر وہ زندہ ہو گیا، پھر اس کی پسلی کاٹی اور اس سے ہوا بنائی۔ جو مفسرین نے اپنی تائید میں حدیث پیش کی ہے وہ صرف ایک حدیث ہے، جو حدیث خود اس استنباط کے خلاف ہے جو وہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ پسلی سے بنائی گئی ہے،
اور اگر زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ یہاں مفہوم صرف عورت کی لطافت اور نزاکت ہے، اور پسلی سے بنائی جانے کے تصور کی ایک ایسی تفسیر ہے جو اہل بائبل کو سوجی نہیں کبھی۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تفسیر فرمائی باوجود اس کے کہ قرآن میں پسلی کا ذکر نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائبل کی تفسیر فرما رہے ہیں، اور ایسی تفسیر جو بہت دل نشین ہے۔ فرمایا عورت کو کی لطافت اور نزاکت کے ذکر کے لحاظ سے اسے پسلی سے پیدا ہوا کہا گیا ہے، اور کچھ اس میں کجیاں ہیں جو اس کے حسن کی علامت ہیں، اور وہ جن کو تم کجیاں سمجھتے ہو وہی تمہاری حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، کیونکہ پسلیوں کے خم نہ ہوتے تو دل کا گھیرا اور اعضائے رئیسہ کا گھیرا نہ کر ڈال سکتی اور تمہیں بچاتی نہ۔ اس کا یہ معنی کہ واقعتاً وہ پسلی سے تراش خراش کے نکالی گئی ہے، یہ ویسے بھی درست نہیں بنتا، کیونکہ اگر عورت ایک پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو آدم کی تو ساری پسلیاں تھیں، وہ آدم بھی تو پسلیوں کا بنا ہوا ہے سارا، پھر آدم تو بالکل ہی سیدھا ہونے کے لائق نہ رہا۔ ایک پسلی والی اگر بیچاری ہمیشہ کے لیے ٹیڑھی ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب کتنی پسلیاں اس نے بتائی تھیں آپ نے ہمیں؟ ہاں 12 جوڑے، 24 پسلیاں۔ تو 24 پسلیوں میں سے ایک کم نہیں ہوئی، اگرچہ نکالی گئی تھی مگر پتہ نہیں کیسے وہ کم نہیں ہوئی، تو وہ وہی کی وہی ہیں، تو 24 پسلیوں والا زیادہ ٹیڑھا ہوگا پھر، اور عورت کی بھی 24 ہی ہیں ویسے۔ تو یہ مضمون ہیں، معنی رکھتے ہیں، بعض لطافتیں رکھتے ہیں، ان کو ظاہر پر معمول کر کے تو یہ جو انبیاء اور کلام الہی کو مسخ کرنے والی بات ہے۔ جہاں تک عمر دنیا کا تعلق ہے، اب یہ آدم پیدا ہوا، یہ ساری باتیں اس آیت سے نکال کر علماء نے مختلف بحثیں اٹھا دی ہیں۔ بعض کہتے ہیں 7000 سال پہلے کا واقعہ ہے، نہیں، عمر دنیا ہی 7000 سال ہے کلہم، اور حضرت آدم کے زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا فاصلہ ہے گویا عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے، یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے وقت ظہور فرما ہوئے تو پہلے اس سے اتنا زمانہ گزرتا ہے۔ اب اگر اس کو بانٹا جائے تو وہی 5 اور 7000 سال کا جو آپس کا تعلق ہے وہی بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں ہزار سال میں پیدا ہوئے، اور باقی جو 2 گھڑیاں رہ گئی ہیں وہ سورج غروب ہونے تک کی گھڑیاں دکھائی دیتی ہیں۔ مگر یہ بھی وہ احادیث ہیں جن کا ظاہری حقائق سے وہ تعلق نہیں ہے جو علماء سمجھے ہیں۔ ہرگز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد نہیں کہ پہلا آدم 5000 سال پہلے پیدا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عصر ہو گئی، گویا کہ اب اختتام قریب ہے۔ دراصل یہ مذہب کے ارتقاء کی طرف اشارہ ہے، اس مذہبی ارتقاء کی طرف اشارہ ہے جو آدم کے ساتھ ظہور پذیر ہوا اور اسے خلیفۃ اللہ قرار دیا گیا۔ اس خلیفۃ اللہ کے بعد گویا عصر کا زمانہ آیا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور عصر کے بعد سورج پھر غروب ہو جایا کرتا ہے اور اس میں نئے خم نہیں پیدا ہوتے پھر۔ بس عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ رہے گا، اس سے زیادہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ اور علماء چونکہ اکثر لفظی ترجموں کی طرف جاتے ہیں اس لیے اس مشکل میں پڑ گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً پہلا انسان آدم تھا۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباسات اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ سے بھی سوال ہوا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ آدم، یا یوں کہیے کہ پہلا انسان
جہون سہون میں پیدا ہوا تھا اور اس کا وہی ملک تھا، تو پھر کیا یہ لوگ جو دنیا کے مختلف حصوں امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، یہ اس آدم کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب فرمایا ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، اور نہ ہی اس مسئلہ میں ہم توریت کی پیروی کرتے ہیں کہ 6-7 ہزار سال سے ہی جب سے یہ آدم پیدا ہوا تھا اس دنیا کا آغاز ہوا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو 6 فرمایا ہے، آپ 6 ہزار میں پیدا ہوئے ہیں نا، 1000 گویا اس لحاظ سے باقی رہ جاتا ہے، اور اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور خدا گویا معطل تھا، اور نہ ہی ہم اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ تمام نسل انسانی جو اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے، یہ اسی آخری آدم کی نسل ہے۔ ہم تو اس آدم سے پہلے بھی نسل انسانی کے قائل ہیں، جیسا کہ قرآن شریف کے الفاظ سے پتہ لگتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس آیت سے استنباط فرمایا ہے، انی جاعل فی الارض آدمہ نہیں فرمایا، بلکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق موجود تھی، اس مخلوق میں سے جانشین پکڑنا تھا، یہ مراد ہے۔ یعنی پہلا آدم پیدا کرنا مراد نہیں، بلکہ آدم جو موجود تھے ان میں سے کسی کو اپنا جانشین بنانا مقصود تھا۔ بس امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ کے لوگوں کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس آخری آدم کی اولاد میں سے ہیں یا کہ کسی دوسرے آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے سوال کے مناسب حال ایک قول حضرت محی الدین ابن عربی صاحب کا ہے، ہمیشہ بھی فرما رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں حج کرنے کے واسطے گیا تو وہاں مجھے ایک شخص ملا جس کو میں نے خیال کیا کہ وہ آدم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو ہی آدم ہے؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ تم کون سے آدم کے متعلق سوال کرتے ہو؟ آدم تو ہزاروں گزر چکے ہیں۔ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہی مسلک ہے جو کل میں نے سائنس کے حوالے سے قطعی طور پر ثابت کیا تھا کہ آدم کا آغاز تو بہت پہلے سے ہوا ہے۔ مٹی والا معاملہ تو 1 ارب سال پہلے کی بات ہے، لیکن جب آدم جنس بنی ہے، نوع انسانی جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی لاکھ سال سے اوپر گزر چکے ہیں۔ بس اتنا محدود تصور دنیا کا کرنا جس کا قرآن کریم میں ذکر نہ ہو، مگر بائبل کی آیات کو غلط سمجھنے کے نتیجے میں اس تعلیم کو قرآن کی طرف منسوب کرنا، یہ قرآن کریم سے زیادتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ لا علمی میں ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ گناہ ہو۔ دوسرے حوالے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر ہے، جیسا کہ اول میں آدم تھا ویسے ہی آخر میں ایک آدم ہے۔ حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس دنیا کی عمر کے روز میں گویا عصر کا وقت تھا۔ جب کہ وہ عصر کا وقت تھا تو خود اندازہ ہو سکتا ہے کہ اب کتنا وقت باقی ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں آریہ نے سوال کیا کہ اسلام کے مطابق تو دنیا آدم سے شروع ہوئی، یعنی 6000 سال سے۔ حضرت نے فرمایا یہ غلط ہے، اسلام اور قرآن شریف کا یہ مذہب نہیں کہ دنیا 6000 سال سے ہے، یہ تو عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے، مگر قرآن شریف میں تو خدا تعالیٰ نے آدم کے متعلق فرمایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب ظاہر ہے کہ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کے پیچھے آوے اور اس کا جانشین ہو، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق تھی، آدم اس کا قائم مقام اور جانشین ہوا۔ اب یہ ایک اور لطیف معنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی آیت کریمہ سے یہ نکالا ہے جو قابل توجہ ہے۔ فرمایا یہاں خلیفہ جو ہے یہ پہلوں کا خلیفہ بھی ہے، صرف اللہ نے اپنا جانشین نہیں بنایا، بلکہ اس آیت سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ آدم خلیفہ ہے۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کے پیچھے آئے،
اور یہ جو مضمون ہے یہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ خلیفہ کسی پہلی قوم کا خلیفہ کے طور پر قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے پھر تمہیں خلیفہ بنا دیا زمین میں، پھر تمہیں خلیفہ بنا دیا، اور پہلی قوموں کا خلیفہ ہے۔ تو فرمایا اس سے پہلے مخلوق موجود تھی، کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق تھی، آدم اس کا قائم مقام اور جانشین ہوا۔ اب اس تفسیر میں مضمون کو مزید کھول دیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آدم سے پہلے انسان تھے، بلکہ یہ فرمایا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم سے پہلے مخلوق تھی۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیات جن کو یہاں اب اس وقت زیر بحث لانے کا موقع نہیں ہے، مگر کسی موقع پر انشاءاللہ پیش کروں گا، ان آیات سے یہ مضمون اور بھی کھل جاتا ہے وضاحت کے ساتھ کہ انسان اس سے پہلے مخلوقات کا جانشین بنایا گیا ہے، اور وہ مخلوقات ترقی کرتے کرتے ایسے موقع پر پہنچی کہ جہاں آدم ظہور میں آیا اور پھر وہ زمین کا جانشین بن گیا، ان کا جانشین زمین میں، یعنی زمین پھر اس کے قبضے میں آ گئی۔ گویا کہ ہر وہ ترقی یافتہ زندگی کی صورت جو اپنے دور میں سب سے آخری ہو، وہ اس زمانے کی جانشین ہوتی ہے، اور اس طرح درجہ بدرجہ زندگی ترقی کرتے کرتے آگے بڑھتی ہے، اور جو سب سے آخری جانشین ہے وہ انسان ہے۔ یہ معنی ہے جانشین کا ایک معنی، اور خلیفۃ اللہ کا معنی بھی قرآن کریم میں مذکور ہے، لیکن وہ مذہبی نقطہ نگاہ سے ہے، بدنی پیدائش کے لحاظ سے نہیں۔ اب خلق منہا زوجہا میں ہا کی جو ضمیر ہے مؤنث کی، اسے تمام مفسرین نے نظر انداز کر دیا ہے اور ہا کو آدم کی طرف پھیرا ہے، اس لیے کہ بائبل نے آدم سے پیدائش کا ذکر کیا ہے، اس لیے عجیب بات ہے۔ حالانکہ اگر قرآن کریم نے آدم کا ذکر کرنا ہوتا تو لفظ نفس کی طرف من ہو کی ضمیر بھی جا سکتی تھی، یہ عربی میں جائز بلکہ رائج ہے کہ نفس کو مؤنث بھی بیان کیا جاتا ہے، مذکر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اگر مذکر پیش نظر ہوتا تو قرآن کریم من ہو کہہ سکتا تھا، لیکن من ہو نہیں فرمایا بلکہ من ہا فرمایا ہے، نفس واحد نہیں فرمایا، نفس واحدۃ فرمایا ہے۔ اگر آدم پیش نظر ہوتا تو نفس واحد کہنا چاہیے تھا، نفس واحدۃ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تمام مفسرین اس زوج سے مراد حوا ہے، اور حوا کے آدم سے پیدا کیے جانے کے بارے میں دو اقوال ہیں، یہ وہی بات چل پڑی ہے۔ وہ ہر جگہ زوج منہا پیدا کیا کا مطلب لیتے ہیں حوا پیدا کی، حالانکہ منہا سے اگر حوا پیدا کی تو عورت سے عورت پیدا کی بنے گا، عورت سے مرد پیدا کیا نہیں بن سکتا۔ زوج یہاں مذکر ہے، اور منہا زوجہا سے مراد ہے اس نفس واحدہ سے جو تانیث کے طور پر تھی، اس سے اس کا جوڑ یعنی مرد، اس کا نر پیدا کیا۔ اس کے سوا دوسرا معنی ممکن ہی نہیں ہے۔ میں جیسا کہ میں نے بیان کیا، سارے بائبل کے ایک تاثر کی وجہ سے بہک گئے ہیں اور ایک غلط معنی کی طرف چل پڑے ہیں۔ جتنی تفسیریں ہیں یہاں ان سب میں یہی بات دہرائی جا رہی ہے۔ حضرت امام باقر نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ آدم حوا کی پسلی سے پیدا ہوا ہے، اگرچہ انہوں نے جو تصور پیش کیا ہے وہ اپنی ذات میں خود
وہ قابل فکر ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں اور کوئی مضمون بنتا نہیں، مگر اتنا ہی فراست کا تو قطعی طور پر انہوں نے اظہار فرمایا کہ یہ خیال کہ آدم کی پسلی سے نکال کر اس سے خدا نے حوا کو پیدا کیا تھا، اس کو رد کر دیا ہے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے، عیاشی امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا خدا نے حوا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ دریافت فرمایا لوگوں کا خیال کیا ہے؟ عرض کیا کہ لوگ تو حوا کا آدم کی پسلی سے پیدا ہونا بیان کرتے ہیں۔ فرمایا جھوٹ ہے، ہرگز پیدا نہیں ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اس کے سامنے اس کے مقابل پر رکھی، غالباً اس پسلی والی حدیث کے ازالے کی خاطر، اور اس کا حوالہ یہاں نہیں ہے، ورنہ وہ ہمیں اس کا مطالعہ کافی فائدہ دے سکتا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کی ایک مٹھی لی، پھر اسے دائیں ہاتھ سے ملا دیا، اس کے دونوں ہاتھ ہی یمین ہیں۔ یعنی خدا کا جب دانا ہاتھ کہتے ہیں تو مراد یہ نہیں کہ ایک دائیں ہاتھ ہے ایک بائیں ہاتھ ہے، بلکہ یمین ہی کہلائیں گے، اس کی ساری طاقتیں یمین ہی کہلائیں گی۔ بس خدا نے اس سے آدم کو پیدا کیا، کچھ مٹی جو بچ گئی تھی اس سے حوا پیدا کی۔ اب یہ جو حصہ ہے مٹی جو بچ گئی تھی، یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس حدیث کے کیا الفاظ ہیں، ورنہ ایک بات تو بہرحال قطعی ہے کہ پرانے ائمہ میں سے بھی حضرت امام باقر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ علیہ رحمت کی شان کے ائمہ بھی پسلی سے منوعن پسلی سے پیدا کرنے کا انکار کر رہے ہیں۔ تفسیر زمشقی کی تفسیر الکشاف، اس میں کیا کہتے ہیں وہ عام طور پر یہ کشاف جو ہے وہ کافی نسبتاً زیادہ منطقی اور مدلل کتاب ہے۔ وہ یہ ترجمہ اس کا میں پیش کر دیتا ہوں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں، اگر تو کہے کہ ربط کلام کی درستگی اور شوقت تقویٰ کے حکم کے بعد ایسا امر بیان کرنے کی متقاضی ہے جو تقویٰ کو واجب ٹھہرائے، اس کی طرف بلائے اور اس کی ترغیب دلائے، ساری مخلوق کی نفس واحدہ سے تخلیق کس طرح تقویٰ کو واجب کرتی ہے؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا، لیکن مرد اور عورت کی تخلیق کا الگ الگ ذکر نہیں کیا، نفس واحدہ کے بہرحال فرمایا، یہ نہیں کہا کہ آدم سے تخلیق۔ جہاں واتقوا اللہ کی طرف سے کے متعلق تھا، آیت کا آغاز جو ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تو اب ارحامکم جو مفعول ہے اس کے اوپر یہ نصب کیوں ہے؟ تسالون بہی، اس کے خدا تعالیٰ کے نام کے حوالے دے دے کر تم مانگتے ہو۔ اگر یہ مراد ہوتی والارحام اور رحموں کے حوالے دے دے کر تم مانگتے ہو تو پھر دونوں کے ایک جیسے اعراب ہونے چاہیے تھے۔ اس لیے مفسرین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ارحام یہاں منصوب ہے، اور اگر منصوب کا مطلب ہے اس پر کوئی اور فعل وارد ہوا ہے اور وہ مفعول کا رنگ رکھتا ہے، جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صفحے میں نے اٹھائے، میں فاعل ہوا، یہ صفحات مفعول ہو گئے جن کو اٹھایا گیا، تو ارحام کا تعلق کسی ایسے فعل سے ہے جو پہلے گزرا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جہاں واتقوا فرمایا گیا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، وہاں والارحام اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کا خوف بھی کرو اور ارحام کا خوف بھی کرو، یا ارحام کا تقویٰ کرو۔ یہ بحث چھیڑ کر تفسیر حضرت امام راضی لکھتے ہیں، اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں مضمون کے اعتبار سے یہ شکل بنتی ہے واتقوا الارحام،
اے ان تقطعوہا، یعنی رحموں کا تقویٰ کرو، یعنی ان کو کاٹنا نہ، یعنی رحمی تعلق قطع کرنے سے ڈرو۔ یعنی اللہ کا ڈر تو خدا کے ڈر کے معنوں میں تو وسیع تر ہے، لیکن رحموں کا ڈر مراد یہ ہے کہ رحموں کی طرف سے نہ کہیں مارے جانا، کہ رحموں کو قطع کر دو اور پھر خدا کی ناراضگی کے نیچے آ جاؤ۔ مجاہد، قتادہ، سدی ہے یا سدی ہے امام صاحب؟ سدی ہوتا ہے، ہاں، سدی، ضحاک، ابن زید، فرا، زجاج کی یہی رائے ہے۔ اس صورت میں الارحام کی نسب اللہ پر عطف ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی اتقوا اللہ واتقوا الارحام، ارحام کے حقوق کے معاملہ میں تقوی اختیار کرو اور رحمی رشتوں کا قطع نہ کرو۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ تقوی 4 طرح کا ہے۔ خدا کے علاوہ خاص لوگوں کے لیے گناہوں سے اجتناب تقوی ہے، خاص اولیاء کے لیے افعال کا وسیلہ، انبیاء کا تقوی اول و آخر خدا ہے۔ یہ تو اس بحث سے براہ راست تعلق نہیں رکھتی بات۔ کشاف میں ہے ارحام ہی ہیں جن کے تعلق میں تقوی اختیار کیا جاتا ہے اور انہی کے واسطے سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تسالون بہی والارحام میں ارحام کو بھی سوالات کا واسطہ شمار کرتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں انہوں نے ارحام کو تسالون بہی والارحام، تسالون باللہ و بالارحام، یہ معنی کیسے لیے؟ اگر ارحام منصوب ہے تو یہ معنی تو نکل نہیں سکتے اس سے، کیوں امام صاحب؟ اس کا جائزہ لیں، کیونکہ ارحام جو ہے وہ جیسا کہ امام راضی کا فعالہ گزر چکا ہے، ہم اس کو ہمیشہ منصوبی شمار کرتے ہیں۔ تو تسالون بالارحام کا ترجمہ کیسے جائز ہوا اگر وہ منصوب ہے اور اس کا عطف اللہ پر ہے؟ سمجھیں؟ یہ سوال نکالیں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رحم عرش سے معلق ہے، جب اس کے پاس ایک صلہ رحمی کرنے والا آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس سے کلام کرتا ہے، اور قطع رحمی کرنے والا آتا ہے تو اس سے چھپ جاتا ہے۔ تفسیر بحر محیط میں یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ تسالون بہی والارحام، کہ اللہ کے نام کے حوالے سے بھی مانگتے ہو اور ارحام کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے یہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے، عرب یہ کہتے ہیں انشدو کا باللہ و بالرحم، کہ میں تمہیں خدا کے نام کی قسم دے کر یہ کہتا ہوں یہ کام کرو، اور رحم کے حوالے سے بھی، رحم رحمی رشتے کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ حضرت امام راضی کہتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے واسطے سے سوال کے جواز پر دلالت کرتی ہے، یہاں رحم کا ذکر نہیں کرتے اس تعلق میں، کیونکہ وہ اس کو منصوب جانتے ہیں اور تقوی کے تعلق میں رحم کی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کے واسطے سے سوال کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے اسے پورا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جو رحم کا حوالہ دے کر سوال کرے اسے پورا کرو۔ باقی حدیثیں اور بھی بہت سی ہیں۔
میرے خیال میں ہم نے یہ جو لغوی بحثیں اور اس آیت کے تعلق میں پیدا ہونے والی بعض ضمنی بحثوں میں کافی وقت لگا دیا ہے. اگر اسی طرح بیٹھے رہے تو پھر اس رمضان میں صرف چند ایک آیات ہو سکیں گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب میں آگے چلوں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. یاد رکھیں یہاں ایھا الناس کا خطاب عامت الناس سے ہے، اور یہ جو ویری وغیرہ نے یہ استنباط کرنے کی کوشش کی ہے کہ مکی دور میں چونکہ عامت الناس سے مخاطب تھا قرآن، اس لیے الناس کا خطاب ہوا. مدنی دور میں یہود سے، اہل کتاب سے خطاب شروع ہوئے. یہ درست نہیں ہے. ایھا الناس تمام تر قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمی نبوت کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے. اور اس صورت میں بھی جو مدنی ہے، اس کی پہلی آیت میں ایھا الناس کا خطاب بتا رہا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے رسول ہیں، اور اس کو مخاطب کر کے تقوی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. اب یہ بحث کہ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ کا تقوی سے کیا تعلق ہے، یہ ہے اصل بنیادی چیز جو علماء اٹھا رہے ہیں بحث. کہتے ہیں آگے وجہ بیان کی جاتی ہے تقوی اختیار کرو. کیوں تقوی اختیار کرو؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور ارحام بھی فرما دیا. یہ الجھن جو ہے میرے نزدیک تو اس میں یہ الجھن ہے ہی نہیں کوئی. ایک بات ہے انصاف کی تعلیم ہے، اور بنی نوع انسان کو بین ہی برابر سمجھنے کی تعلیم ہے. اور نفس واحدہ میں جہاں تخلیقی لحاظ سے انسان کا آدم ایک ہے، یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے، وہاں نسل اور قوم اور رنگ کی تمیز کو مٹا دیا گیا ہے. اس پہلو سے تقوی کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ آیت کہ دیکھو اگر تم نے اپنے فرقوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کی تو خدا کا خوف کرنا، کیونکہ تمہارا پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ تمہیں اس نے کوئی ایک دوسرے پر فوقیت عطا نہیں کی. ذاتی فوقیت، نسلی فوقیت صرف تقوی سے ہے. تو تقوی کی جو بحث اٹھ رہی ہے تو سب سے اہم بات یہ پیش کرنی ضروری تھی کہ تقوی کرو کیونکہ تم سب برابر ہو، اور اگر تم نے فرق کیا تو تقوی سے گر جاؤ گے. اور رحموں کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ماں کے تعلقات میں بھی خصوصیت سے تقوی کرنا، کیونکہ رحمی رشتے بھی تم کو برابر ایک ہی مرتبے اور مقام پر کھڑا کر دیتے ہیں. بس دو حوالے ہیں برابری کے، ایک جنس کا آغاز ایک ہی قسم سے ہونا، ایک ہی روح سے، ایک ہی نفس سے سب بنی نوع انسان کا پیدا ہونا. یہ توجہ دلاتا ہے کہ تم آپس میں کوئی ظلم ایک دوسرے سے نہ کرنا، نا انصافی سے کام نہ لینا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے جو تمہیں مختلف صورتیں دی ہیں یہ فضیلت کی صورتیں نہیں ہیں. آخر تم ایک آدم کی اولاد ہو. اور چھوٹے پیمانے پر آخر پر ارحام فرما دیا کہ رحمی رشتوں میں بھی یہی مضمون ہے. رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا اس حوالے سے کہ ماں ایک ہے، اور رحمی تعلقات میں اگر تم نے تفریق کی اور ظلم کیے تو خدا تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں فرماتا. دوسرے رحمانیت کے ساتھ چونکہ تخلیق کا تعلق ہے، اس لیے نفس واحدہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوا ہے، اور خدا ہی سب بندوں کا پیدا کرنے والا ہے. اسی نے سب سے پہلے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا تھا. اس مضمون سے یہ پیش نظر بات رکھنی چاہیے کہ اگر ماں کے تعلق سے تم رشتوں کا خیال کرتے ہو اور ماں کا لحاظ کرتے ہو اور ماں کی محبت
ہی ہے جو باقی تعلقات میں آگے تقسیم ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت کا حق خدا سے ہے، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا تھا اور ایک جان سے پیدا کیا تھا۔ بس اول خالق جو ہے اس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور اگر ماں کے حوالے سے بہن بھائی ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں تو خدا کے حوالے سے بنی ہوئے انسان کا کیوں خیال نہیں کرتے؟ وہ بھی تو اللہ کی پیداوار ہیں، اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ مضمون ہے تقویٰ کا، جو اس آیت کو تقویٰ سے باندھ رہا ہے۔ اور ان اللہ کان علیکم رقیبا میں متوجہ فرما دیا کہ تمہیں پیدا کر کے خدا بھول نہیں گیا، مسلسل تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہارے اعمال کی نگہداشت کچھ دیکھا جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ نکلے گا اگر تم خدا تعالیٰ کا خوف نہیں کھاؤ گے۔ یہاں تقویٰ کا معنی خوف بن جاتا ہے۔ ایک ہے تقویٰ خدا کے پیش نظر، خدا کو پیش نظر رکھ کر نیک اعمال بجا لانا، انصاف کے کام کرنا، اچھے اعمال بجا لانا۔ دوسرا تقویٰ ہے سزا سے ڈرنا، اور رقیبہ نے اس دوسرے تقویٰ کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم تو دے رہا ہے کہ نیک اعمال بجا لانا اللہ کے تعلق میں اس کے خوف سے یا اس کے لحاظ سے، مگر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا ان اللہ کان علیکم رقیبا، خدا تمہاری مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ اور اس صورت میں اتقوا کا مطلب ہے پھر اس سے ڈرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر نہیں ڈرو گے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اس سے اگلی آیت ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اس سے پہلے کہ ان الفاظ کی تفصیل بیان کروں لغت کے حوالے سے، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا اس پہلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، یتیموں کو ان کے اموال دو اور خبیث چیز کو لے کر طیب ہاتھ سے نہ چھوڑ دو۔ تو تتبدل الخبیث بالطیب ہے کہ تم پاکیزہ چیزوں کی بجائے خبیث اور ناپاک اور پلید چیزیں قبول کر لو، یہ درست نہیں ہے، یہ ظلم نہ کرنا۔ ولا تاکلوا اموالہم فی اموالکم الی اموالکم، اور ان کے اموال اپنے اموال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ تبھی سوال اٹھتا ہے کہ اس پہلی صورت آیت کا اس آیت سے کیا تعلق ہے، یہ مضمون اچانک پلٹ کیوں گیا؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ پہلے میں کھول چکا ہوں، یہ آیت جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ان احتمالات کے ازالے کی خاطر آئی ہے جو قطباً پیدا ہوتے ہیں، ربط ٹوٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور مومنوں کے لیے کئی قسم کے خوف پیدا ہو جاتے ہیں، اور ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مضبوط رشتوں میں باندھے جائیں۔ جو دوسرے مضامین بیان ہوئے ہیں وہ ضمنی ہیں، مگر تعلق یہ ہے اصل میں پہلے سے، اور وہ ضمنی ہونے کے باوجود گہرے تعلقات اس سے پہلے مضامین سے رکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے چونکہ مضامین بہت ان میں رسوں میں یا مضامین کے تعلق کی زنجیروں میں بٹے ہوئے ہیں، اس لیے ان سب کو اکٹھا پیش نظر رکھنا بعض دفعہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور سوالات اٹھتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ پھر یہ کیوں ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلا ایک تعلق میں نے قائم کر دیا تھا، اور رابطوں کے حوالے سے اس آیت کا مضمون آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ قرآن کریم متنبع کر رہا ہے کہ جنگ خدا کی خاطر جہاد کے نتیجے میں تم لوگوں کو شدید نقصان جو پہنچے ہیں، کچھ غیروں کے تعلق میں تمہیں متنبع کیا جا رہا ہے کہ ان کی نگرانی کرنا، اس طرف سے جو خطرات ہیں ان سے متنبع رہنا۔ کچھ اس کے نتیجے میں تم اندرونی طور پر تمہاری آزمائشیں آنے والی ہیں، اور وہ آزمائشیں تم ایک دوسرے سے کاٹیں گی، اور ان آزمائشوں کی تعلیم اب شروع ہونے والی ہے۔ ان آزمائشوں کا مضمون کھول کر
ان سے کامیابی سے گزرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ رابطو کا مطلب جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، اس جگہ رحمی مضمون کے اوپر اطلاق پائے گا کہ ربط باہم کا خیال رکھنا اور آپس میں تعلقات کے وقت گناہوں کے خلاف بھی رباط کرنا ہے اور دلوں کو جوڑ کر بھی رباط کرنا ہے، ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا ہے، کیونکہ جنگ نے سوسائٹی کو منتشر کر دیا ہے، کئی قسم کی مصیبتیں ڈال دی ہیں۔ تو رحم کا حوالہ دینے کے بعد پھر ارحام کا یتاما کا مضمون شروع کیا ہے کہ دیکھو یتاما اب ایسے جنگ کی پیداوار ہیں جس کے نتیجے میں ان کا بظاہر والی وارث کوئی نہیں رہا۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایک والی ان کا خدا ہے، جس نے تمہیں بھی اسی طرح پیدا کیا تھا جس طرح یتاما کو پیدا کیا ہے، اور تمہارا آغاز ایک ہے۔ دوسرا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یتاما کے والدین فوت ہو چکے ہوں، والد فوت ہو چکے ہوں، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو یتاما کے رحمی رشتے تو ہیں ہی تمہارے اندر، ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ بس باپ نہیں ہے تو خدا ہے، اور مائیں ہیں، اور ان کے تعلق سے ان کے کچھ حقوق تم پر قائم ہوتے ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس کی وجہ سے جس کو نہ سمجھنے سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت دوسرے سے بالکل کٹی ہوئی اور الگ پڑی ہوئی ہے۔ اب اس آیت میں داخل ہوتے ہیں۔ آتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کے اموال دینے ہیں، کیونکہ ان کا باپ نہیں رہا۔ یاد رکھو خدا نگران ہے، اور خدا کی نگرانی کے حوالے سے تم نے ان کے حقوق ضرور ادا کرنے ہوں گے۔ اور اگر تم اس خیال سے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ان کے اموال اپنے اموال میں ملا جلا کے کھا جاؤ گے تو یہ پھر پاک چیز کو خبیث بنانے والی بات ہے۔ تمہارے اموال تو پاک ہیں کیونکہ محنت دیانتداری سے کمائے ہوئے ہیں۔ ان اموال کو جب غریبوں کے اموال سے ملا لو گے تو عملاً یہ بات ہوگی کہ تم نے پاک اموال کو چھوڑ دیا اور خبیث اموال لے لیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے سارے اموال خبیث ہو جائیں گے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اموال کا ایک حصہ جو پاک تھا وہ دے کر تم نے خبیث مال خریدا ہے، یہ تو کوئی بھی ایسا نہیں کیا کرتا، نہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ بددیانتی سے جب گندا مال شامل ہو جائے تو جو پاک مال کہلاتا تھا وہ پاک نہیں رہتا، تو گویا کہ تبادلہ مکمل ہوا، پورے طرح پاک مال کے بدلے پوری طرح خبیث مال قبول کر لیا گیا۔ یہ وارننگ یا تنبیہ ہے جو دے دی گئی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا لیا کرو۔ اب یہ کیسی عجیب بات ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بعد میں ہے، اموالہم پہلے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے اموال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا لیا کرو۔ اس کے باوجود کہ اس کو یتیموں کے اموال قرار دیا گیا ہے، بعد میں جو آیات آنے والی ہیں ان میں ان اموال کو جو یتیموں کے اموال ہیں ساری قوم کے اموال بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کہیں ان کے مال، کہیں تم سب کے مال، اور اگر ساری قوم کے اموال ہیں تو پھر ملا کر کھانا اس کا جائز ہونا چاہیے، مگر قرآن کریم ان باتوں سے خود بخود ساتھ ساتھ پردے اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ یہاں صرف یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خبیث مال طیب کے بدلے خبیث نہ لے لو، تو مراد یہ ہے کہ جب بھی تم اپنے اموال میں یتیموں کے اموال شامل کر لو گے تو تمہارے اموال خبیث ہو جائیں گے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیماً کی بحث ہے، یہ تو عرف عام میں جس کو ہم یتیم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اسی حالت کا نام یتم ہے۔
ہاں اگر حیوانوں کو ماں سے علیحدہ کر دیا جائے تو عرب محاورے میں اس کے لیے بھی یتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الگ تھلگ گھر جو کٹ گیا ہو اس کو بھی بیت الیتیم کہتے ہیں۔ بیت الیتیم وہ گھر جس سے تعلق کاٹا گیا ہو۔ بس اس پہلو سے یتیم کے حقوق میں یہ بات بھی داخل ہو جائے گی کہ یتاماں کو الگ نہ چھوڑ دیا کرو۔ جیسے ایسا گھر جس سے کسی کا تعلق نہ رہے، کسی کا آنا جانا نہ ہو، وہ لوگ جو براہ راست اموال کے ذمہ دار ہیں ان کے لیے یتیم کا معنی ہے جن کا والی وارث کوئی نہ ہو۔ خدا سے ڈرنا، اللہ ان کا والی ہے۔ اور وہ جو سوسائٹی اس کے علاوہ موجود ہے، یتیم لفظ کے معنوں میں یہ بات داخل ہے کہ یہ مراد ہوگی اس سے کہ یتیموں کو الگ تھلگ نہ چھوڑ دینا، گویا ان کے ساتھ تمہارے معاشرتی تعلقات میں فرق آ جائے کیونکہ ان کا باپ کوئی نہیں۔ اسی لیے عربی میں ہر منفرد چیز کو بھی یتیم کہہ دیا جاتا ہے جو اکیلی چھوڑ دی گئی ہو۔ درۃ یتیمۃ، در یتیم کا مطلب ہے انتہائی قیمتی موتی جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب در یتیم کہا جاتا ہے تو یہ مراد نہیں ہے کہ لوگوں نے چھوڑ دیا اس موتی کو، مراد یہ ہے کہ ایسا موتی جس کے ساتھ ملنے والا ہم شکل موتی موجود ہی کوئی نہیں، یعنی تنہا ان معنوں میں ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لسان العرب کہتے ہیں کہ یتم سست روی ہے، اصل میں عربی کا جو لفظ یتم ہے اس میں سست روی ہے اور اس سے یتیم نکلا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ لوگ تعلقات میں سست روی اختیار کرتے ہیں اور سردمہری اختیار کرتے ہیں۔ الحوب جس کو ہم نے گناہ کے طور پر جس کا ترجمہ گناہ کیا ہے، کہتے ہیں یہ دراصل وحشت کے معنی رکھتا ہے، الاسم والوحشت، یعنی دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ النکراء والحوب اے الوحشت، اس پہلو سے اس آیت میں ایک اور معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ گناہ عظیم عام استعمال کا جو لفظ ہے گناہ کا، اس میں وہ استعمال نہیں فرمایا بلکہ حوب فرمایا ہے۔ حوباً کبیرہ سے مراد یہ ہے کہ بہت بڑی وحشت کی بات ہے، جہالت کی بات ہے، وحشیانہ طرز عمل ہے۔ اگر تم نے رحمی رشتوں کا خیال نہ رکھا اور ظلم کیے ایک دوسرے کے اوپر یا سوسائٹی کا خیال نہ کیا تو تم خدا کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ شمار ہوگا۔ انہو کان حوباً کبیرہ، یہاں یتیموں کے مال کے حوالے سے حوب کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو سوسائٹی کا میں نے جو ترجمہ کیا ہے مراد یہی ہے کہ سوسائٹی میں اگر یتیموں کو بے حال چھوڑ دیا جائے تو ایک وحشیانہ حرکت ہے، انسانی تقاضوں سے گری ہوئی بات ہے اور بہت ہی بھیانک غیر انسانی حرکت، یوں کہہ دیں گے وحشیانہ حرکت۔ کہتے ہیں الحوب الحزن وقیل الوحشت، یعنی حزن بھی مراد ہے، غم، اور وحشت بھی کہا جاتا ہے۔ تو حوباً کبیرہ حزن کے معنوں میں یہ بنے گا کہ یہ بات بہت ہی غم کی بات ہے، بہت بڑی غم اور فکر کی بات ہے کہ تم ایسی حرکت کرو۔
ساری لغوی بحثیں ہیں جو بہت لمبی چلا دی ہیں مفسرین نے ماشاءاللہ بے حد محنت کی ہے قرآن کریم کے مطالب پر غور کرنے کے لیے. ایک بحث جو ضروری ہے اس میں پیش کرنے والی وہ یہ ہے کہ یتیم لفظ کا اطلاق کس مدت تک انسان پر ہوتا ہے. حضرت امام رازی نے یہ بحث اٹھائی ہے. حضرت ابن عباس سے ایک خط کے ذریعے پوچھا گیا کہ یتیم کی یتیمی کب ختم ہوتی ہے. انہوں نے لکھا کہ شعور اور بلوغت کے آثار ظاہر ہونے پر یتیمی ختم ہو جائے گی. بعض روایات میں ہے کہ آدمی کہ جب داڑھی نکل جائے تو یتیم نہیں رہتا. ابن عباس کہتے ہیں کہ یتیم کا لفظ بلوغت کے بعد بھی اس وقت تک اطلاق پاتا رہے گا جب تک اس میں پختگی کے آثار ظاہر نہ ہوں. یہ جو لفظ پختگی ہے یہ اس لیے ہے کہ قرآن کریم نے یتاماء کے اموال کو ان کی طرف لوٹانے کے لیے شرط رکھی ہے کہ وہ بالغ بھی ہو جائیں اور عقل پختہ ہو چکی ہو. ان میں تم پختگی کے آثار دیکھو، یعنی اپنے فیصلے خود کر سکتے ہوں، اپنے اموال پر ان کو پوری طرح اموال کو استعمال کرنے اور حفاظت سے استعمال کرنے کا سلیقہ آ چکا ہو. تو اس لیے یتیم کی تعریف میں صرف داڑھی نہیں ہے، یہ عورت کا حیض کے ذریعے جوانی کے علامت ظاہر کرنا نہیں ہے، بلکہ عقلی پختگی بھی اس میں ساتھ شامل فرما دی گئی ہے. بعض مفسرین جہاں تک شان نزول کا تعلق ہے یہاں تک بھی گئے ہیں، کہتے ہیں یہ آیت دراصل غطفان کے ایک آدمی کے بارے میں اتری تھی. اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، اتنا عظیم الشان مضمون ہے، اتنا وسیع اور ایک بڑی عام حالت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن شان نزول کے شوقین اس کو غطفان کے ایک شخص کے ساتھ باندھ رہے ہیں. میں نے کہا اس وقت مجھ سے میرے ساتھ بیٹھ کے یہ جو ایک ہی مضمون کے حوالے بار بار آ رہے ہیں ہر لغت میں، پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ سب کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں. اب اتنے بڑے دستے میں سے مجھے نکالنا پڑ رہا ہے کہ شاید کوئی نئی بات آئے، تو یا تو وہاں نشان ڈال لیں گے مل کر تاکہ جہاں نشان ہے صرف اسی بات پہ آگے کا ذکر کر کے آگے چلے جائیں، ورنہ جب میں پڑھتا ہوں تو ہر تفسیر کے حوالے میں وہی باتیں بار بار آ رہی ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. تفاسیر میں تو اس کے سوا کوئی اور بحث مجھے نہیں ملی جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. کل انشاءاللہ کل کی آیات میں کوشش کروں گا کہ جو زائد حوالے تکرار والے ہیں وہ پہلے ہی نکال دیے جائیں تاکہ وقت درس کے دوران آپ کا وقت ضائع نہ ہو.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے طرز بیان سے ایک اور نقطہ بہت عارفانہ نکالا ہے. آپ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. یہاں مراد یہ ہے تم اچھی چیزوں کے عوض میں خبیث اور زجی چیزیں نہ دیا کرو. یہ جو لفظ بولا گیا ہے، حالانکہ مضمون تو واضح ہے کہ اگر تم ان کا مال کھاؤ گے تو تمہارا مال بھی گندہ ہو جائے گا، مگر طرز کلام اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ یہ مضمون کو عام کر دیا جائے. یعنی جس طرح دوسروں کا مال دبا لینا ناجائز ہے، جیسا کہ یتیموں کا مال دبا لینا ناجائز ہے، اسی طرح خراب چیزیں بیچنا یا اچھی کے عوض بری دینا بھی ناجائز ہے. یعنی یہ جو طرز کلام اختیار کی گئی ہے اس نے اس مضمون کو عام کر دیا ہے. اور دوسرے کا مال دبا لینا جیسے گناہ ہے، اسی طرح یہ بھی گناہ ہے کہ بری چیز بیچ کر اچھی چیز لی جائے. اور جب بری چیز بیچ کر تم اچھی لیتے ہو تو وہ مال جو ہے وہ تمہارا خبیث مال ہے، کیونکہ مال جو لے رہے ہو اس کی قیمت دینے والے مال سے وابستہ ہے. اگر وہ مال گندا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اچھا مال لے لیا برا مال دے کر. مراد یہ ہے کہ تم نے خبیث مال لیا ہے، تمہارا جو سودا ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اس کی تشریح دوسری جگہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ہاں یوں ملتی ہے، جو مال ان کا ہے وہ تمہارے لیے حرام اور خبیث ہے. یعنی جب تم کوئی مال ایسے بے جا تصرف سے لیتے ہو تو یہ بے جا تصرف اس کو خبیث بنا دیتا ہے. اپنی ذات میں جو یتیموں کا مال تھا ان کے لیے تو وہ خبیث نہیں ہے، بہرحال اس کا خبیث بننا ان معنوں میں ہے کہ تمہارا تصرف ناجائز ہے. آگے پھر وہ دوسری آیت شروع کر دیتے ہیں حضرت مسلم موعود کے حوالے میں. میرا خیال ہے سر دست یہی بہت کافی ہے اس آیت کے متعلق. اب اگلی آیت پر چلتے ہیں. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اس کے بعد وہ آیت کون سی ہے؟ تیسری آیت، چوتھی آئے گی نا. وَإِنْ خِفْتُمْ، وقت ہو چکے؟ اچھا جی، باقی انشاءاللہ پھر کل. آج کے لیے میں ایک لحاظ سے معذرت خواہ ہوں کہ جو دفتر میرے ہاتھ میں ہے حوالوں کا، میں نے جو ہدایت کی ہوئی ہے کہ ہر مفسر کے کچھ جو حوالے ہیں وہ الگ الگ پیش کرو. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھ کر جو تکرار ہے اس کو چھوڑ دوں گا اور جو نئی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا مفسرین کے حوالے سے. لیکن چونکہ دوسری باتوں میں بہت زیادہ وقت خرچ ہو گیا، اس لیے مجھے وقت نہیں مل سکا کہ پہلے دیکھ کر ان کو الگ الگ کر سکوں. کل انشاءاللہ ان ایسی تکراروں پر وقت نہیں خرچ ہوگا جہاں تک میری کوشش ہوگی، اور ہم تھوڑے وقت میں زیادہ آیات پر انشاءاللہ تعالی بات کر سکیں گے. اب اس کو آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اور بات تو نہیں تھی جو میں نے کل کہی تھی کہنے والی اور رہ گئی بات؟ وہ ٹیموتھی کا حوالہ ہو گیا، ٹھیک. ہاں، ایک اور بات میں نے کہی تھی مگر اس کے لیے اب یہاں موقع نہیں ہے، وہ بعد میں کہیں موقع آئے گا تو پیش کروں گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس طرح عورت کا حوالہ ملتا ہے اور ایک تدریجی مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے مسلسل، اسی طرح احکامات کا مضمون بھی ہے اور بہت ہی پرلطف ارتقائی مضمون ہے. کہاں سے احکامات شروع ہوئے ہیں، پہلی قوموں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، لیکن یہ اس ایک آیت کے حوالے سے بیان نہیں ہو سکتا. آئندہ جہاں موقع آئے گا میں نے مضمون اکٹھا کر لیا ہے، یہ حوالے انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے رکھ دوں گا. باقی پھر کل، ٹھیک ہے؟ اب آج آپ نے وقت لینا ہے مجھ سے، ہیں؟
کیونکہ یہ جگہ میں اکیلا بیٹھا تو زیادہ وقت لگ جائے گا، آپ کی مدد سے جلدی جلدی کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہم انشاءاللہ نماز کے لیے حسب سابق سنتے ہیں، پڑھ کر میں آ جاتا ہوں پھر ہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان